ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر وحسن عمل، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر، جس کی عمر لمبی ہو۔ پہلے والے کی بھی یہی فرمایا، جس کی عمر اچھی ہو، لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، وہ سب سے اچھا۔ سب سے برا من طال عمر، جس کی عمر لمبی ہو، وسع عمل، عمل اچھا نہیں۔ تو اللہ نے صحت دے رکھی، حسن دے رکھا، جوانی دے رکھی، قوت دے رکھی، زندگی دے رکھی، عمل اچھا نہیں، تو یہ ساری چیزیں وبال۔ اللہ نے دولت دے رکھی، فراوانی دے رکھی، صحت دے رکھی، ہر طرف سے بڑھوتری، اضافہ، ترقی، عمل اچھا نہیں، فرمایا یہ وبال۔ یہ ساری چیزیں رحمت تو اس وقت بنیں گی جب ان نعمتوں میں اللہ یاد آئے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جب انہیں اللہ کی یاد دہانی کرائی گئی تو یہ تو اللہ کو بھول ہی گئے، اور جب یہ اللہ کو بھولے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان کی خوشحالی بڑھ گئی، ان کی زندگی کا اسٹیٹس معیار بڑھ گیا، دیکھنے والے کو ان کی زندگی کی چمک دمک میں اضافہ نظر آ رہا۔ تو اللہ میاں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایسی پکڑ ہوگی کہ شاید توبہ اور کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ یہ تو وبال ہے۔ اگر نعمتیں بڑھ رہی ہیں اور گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، وبال ہے۔ نعمتیں جا رہی ہیں، تکلیف آزمائش بڑھ رہی ہے، اللہ کی یاد بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت۔ نعمتیں بڑھ رہی ہیں، دنیاوی لحاظ سے خوشحالی بڑھ رہی ہے، ہر طرف سے آسانیاں اور مزے بڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ پہلے اس کی زندگی میں گناہ چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے، پہلے تھوڑے تھے اب زیادہ ہو گئے، پہلے غفلت تھوڑی تھی اب اس میں اضافہ ہو گیا، جوں جوں نعمتیں بڑھی، آسائش بڑھی، آرام پڑا، فراوانی ہوئی، خوشحالی ہوئی، گناہ بڑھ گئے۔ فرمایا یہ وبال ہے، یہ وبال ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، وبال ہے۔ اور دوسرا شخص ہے آزمائش میں آ گیا، تکلیف میں آ گیا، کسی مرض میں آ گیا، کسی تنگ دستی میں آ گیا، کسی معاشی نقصان میں پڑ گیا، لیکن سبحان اللہ اس حال میں اپنے اللہ کے اور قریب ہو گیا۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر تو اللہ کی خاص مہربانی ہے، اس پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب کسی کے پاس دیکھنے کے بہت کچھ آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے، اور کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے اللہ اس سے بڑا ناراض ہے۔ ارے میاں، راضی ہونا اور ناراضگی کا معیار آزمائش اور تکلیف نہیں، راحت اور نعمتیں نہیں،
دیکھنا یہ ہے کہ نعمتوں میں اللہ یاد رکھتا ہے یا نہیں، آزمائش اور تکلیف میں اللہ کو یاد رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر تکلیف اور آزمائش میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اور خوشحالی میں اور فراوانی میں اللہ کو بھولتا ہے، وبال، مصیبت، فتنہ، تو اگر کسی کو آزمائش میں دیکھو تو یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اسے ناراض، کیا پتا اس نے کتنی اچھی توبہ کر لی ہو، کیسا اس آزمائش میں اللہ کو منا لیا ہو، اس تکلیف کے گھڑی میں کیسے اللہ کو راضی کر لیا ہو۔ ارے میاں جھٹکا لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، اللہ مل جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ جھٹکا لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، نقصان ہو جائے، لیکن اللہ مل جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ چند دنوں کی دنیاوی زندگی کی تکلیف ہے، کھربوں سال کی زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی، سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ اور جھٹکا لگا، تکلیف آئی، عبرت نہیں پائی، خوشحالی ہو گئی، فراوانی ہو گئی، ہر طرف سے یوں لگا کہ دروازے کھل گئے، اور جو جو دروازے کھلے اتنے ہی اللہ سے دور ہو گیا۔ پہلے اس کے ابا اماں تلاوت کرتے تھے، اولاد کے پاس دولت کیا آئی، تلاوت ہی بھول گیا۔ اس کے بڑے اللہ کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، اس کی پیشانی کو تو اللہ کے سامنے سجدے نصیب ہی نہیں ہے۔ اس کے بڑے بوڑھے تو اللہ کے گھر میں آنے کی عادت تھی، یہ تو اللہ کے گھر کو بھول ہی گیا۔ ان کے گھروں میں تو کبھی تصور نہیں تھا کہ حرام آئے گا، اب دولت کیا آئی، حلال حرام کی تمیز ہی مٹ گئی۔ یہ رحمت نہیں ہے بھائی، یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو آگ کے انگارے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا۔ بس اچھائی اور برائی کا معیار یہ ہے، یہ بہت اچھا، اس لیے کہ عمل اچھا ہے، چاہے بیماری کیوں نہ، چاہے دنیاوی لحاظ سے وسائل تھوڑی کیوں نہ ہو، عمل اچھا، بہت اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز، اللہ کے یہاں شرافت، اللہ کے یہاں اچھائی کا معیار نیکی ہے، نیکی، اور وہ نیکی بھی دل کی، اور اس نیکی کی حقیقت بھی تقوی، پرہیزگاری۔ اگر یہ زندگی بھی نصیب ہے، بیماری کے اندر بھی اللہ کا معزز ترین بنتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی شرافت کا معیار، اللہ کے ہاں اس کی شرافت کا مرتبہ ہے، اللہ کریم کے ہاں یہ معزز ہے۔